السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے نمازوں کو، عبادتوں کو، سحری افطاری کو قبول فرمائے۔ تراویح میں کھڑے ہونے کو، تہجد میں تھکنے کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ جو یہاں پر اتنی محنت کے بعد اپنا کام کاج بھی دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی دیکھتے ہیں، روزے بھی دیکھتے ہیں، تراویح بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں آتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہمارے رمضان قیمتی ہو جائے، کچھ ہمیں سیکھنے، جاننے کو، سمجھنے کو مل جائے، تو یقین مانیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت میں نکال رہا ہوں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، آپ بھی اتنا ہی وقت نکالتے ہوں گے یہاں پر وقت دینے کے لیے، کیونکہ کلاس کا ٹائم اتنا ہی ہے، جتنی دیر مجھے پڑھانے میں لگتی ہے اتنی دیر آپ کو پڑھنے میں لگتی ہے۔ میں کیا کسی کو کچھ سکھاؤں گا، میں خود آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، میں بھی محتاج ہوں۔ اس نیت سے بیان کرتا ہوں، جو کچھ بھی بولتا ہوں، کہ اللہ پاک کسی اور کو نہ صحیح، سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے دے پروردگار۔ اور یہ دعا بھی ہے آپ لوگوں سے، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے، اور گزارش بھی آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس عاجز کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اور یہ کہنے اور سننے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور بہت ساری چیزیں جو سیکھنے سکھانے کی ہیں انشاءاللہ ان کو شروع کریں گے۔ بہرحال آج افطاری پر تھوڑی سی بات چیت ہوگی۔ افطاری کے کچھ فضائل ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں، اس پر گفتگو ہوگی، اور آخری عشرہ بس قریب ہی ہے، مدعے اور بھی، ٹاپکس اور بھی ہیں۔ قرآن مجید کے ٹاپک پر بات کرنی تھی، ذکر کے ٹاپک پر بات کرنی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے، لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اعتکاف پر بات ہو جائے، اعتکاف کے فضائل، اس کے مسائل، اس پر گفتگو ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر شب قدر کے متعلق بھی بات ہو جائے، کیونکہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے 21ویں تاریخ سے شب قدر کی تلاش بھی شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ان دونوں موضوعات پر بات ہو جائے۔ کل یا پرسوں سے انشاءاللہ ان دونوں موضوعات پر بات کرنی شروع کر دیں گے۔ بچے ہوئے جو موضوعات ہیں انشاءاللہ ان کو پھر آخری عشرے میں دیکھ لیں گے، اور امید ہے کہ ان باتوں سے ذکر کرنے کا ہمیں شوق پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا ہمیں ذوق پیدا ہوگا، اور اس ذوق اور شوق کی وجہ ہی سے ہمیں مزید عبادت کی توفیق ہوگی، اور اس توفیق کی وجہ سے اللہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیے اس رمضان میں 2 باتیں یاد رکھیں، ایک تو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کیجیے، اور دوسرا اپنی جانب سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ گناہوں سے ضرور بچنا ہے ہمیں، ورنہ ایک تھیلا آپ نے لے لیا جس میں آپ کچھ جمع کر رہے ہیں، اور اس تھیلے میں سوراخ ہے گناہوں کا، وہ ساری چیزیں نکل بھی رہی ہیں ہاتھ کے ہاتھ، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا چیزوں کو جمع کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ جو کچھ بھی ہم نیکیاں، نیک اعمال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے، ان کی حفاظت کا بھی کوئی ذریعہ ہو، اور وہ ذریعہ ہوگا گناہوں سے بچ کر، موبائل اور ٹی وی کی اسکرین سے بچ کر۔ ٹی وی تو پھر بھی اتنا نہیں رہا جتنا ٹی وی سے زیادہ موبائل خطرناک ہو چکا ہے، لہٰذا موبائل کی اسکرین سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے رمضان کا مہینہ آسان فرمائے، شب قدر میسر فرمائے۔ جتنے لوگ قرآن مجید سنا رہے ہیں، حافظ اور جو لوگ ان کے پیچھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت طاقت دے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ چلیے باقاعدہ افطاری پر بات کر لیتے ہیں۔
افطاری یہ ایک بہت زبردست اور ایک بابرکت عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ عبادت بھی ہے۔ حالانکہ کھانا اور پینا یہ اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا۔ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور یہ برکت بھی ہے۔ افطاری کا جو کھانا ہے، افطاری کا جو دسترخوان ہوتا ہے، وہ بڑی ہی برکتوں والا ہوتا ہے۔ پھر اس دسترخوان پر مغفرت کے وعدے کہ جو اس دسترخوان پر بیٹھے گا سارا دن کا روزہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور بخشش فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ بھوک اور پیاس ویسی ہو جیسی کہ شریعت نے کہی ہے، ویسی نہ ہو کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو روزے کے اندر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگ ایسے جن کو رات کے قیام کے اندر جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو کتنی بڑے افسوس کی بات ہے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے اور ملا کچھ نہیں، رات میں تراویح اور تہجد میں کھڑے بھی رہے اور ملا کچھ نہیں، صرف نیند جو ہے وہ نہیں لے سکے، اور بھوک اور پیاس میں کھانا اور پینا بھی نہیں لے سکے، اور آدمی سوچ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا تھا اور ہوا کچھ نہیں بیچارے کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی افسوس اور حسرت کا مقام ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن اگر ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں اور ہمیں پتہ چلے جو ہم نے روزے رکھے تھے وہ تو ہے ہی نہیں کچھ، وہ تو کوڑے کا ڈھیر ہے، تو بس کتنا افسوس ہوگا۔ یہ تمنا بھی نہیں ہوگی کہ یہ تمنا بھی اگر ہوگی نا کہ ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ہم دوبارہ یہ عمل کر لیں، تو یہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم خون کے آنسو رونا بھی بیکار ہے، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ افطاری کی جو عبادت ہے یہ سنت بھی ہے، افطاری کا جو عمل ہے یہ سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، برکت بھی ہے، اس میں مغفرت کے وعدے بھی ہیں، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شاید میں نے بتایا تھا نا آپ کو، روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا یہی ٹائم ہے، افطاری کا۔ اس کے علاوہ جہنم سے آزادی کے وعدے بھی ہیں، جہنم سے جو آزادی ہوتی ہے اس ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے جیسے کہ میں نے بتایا ایک مقبول دعا وہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو ضرور دی ہے، اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ مقبول دعا اس وقت میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، دو راحتیں ملتی ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی خوشی جو روزے دار کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صبح سے شام تک مشقت برداشت کی، آزمائش برداشت کی، بیوی سے بھی رکا رہا، کھانے سے بھی رکا رہا، پینے سے بھی رکا رہا، حلال سے بھی رکا رہا، حرام سے تو رکا ہی رہا، حرام تو پھر حرام ہے۔ ان ساری چیزوں سے رکنے کے بعد آخر کار کچھ گھنٹے مشقت اٹھانے کے بعد جب وہ اطمینان سے روزہ کھولتا ہے، کھجور کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، پروردگار نے روزہ رکھنے کی توفیق دی تھی، اسی پروردگار نے اس روزے کو خیر سے پورا بھی کرا دیا۔ بڑا خوش ہوتا ہے یہ بندہ۔ اور دوسری خوشی جب آخرت میں یہ اس کا اجر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کریں گے، اور اس کو اس کا گفٹ ملے گا، وہ انعام ملے گا اس روزے کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بھی، دونوں روایت ہیں، میں اس کا بدلہ خود ہوں یا میں اس کا بدلہ دوں گا، دونوں باتیں۔ اللہ دے گا تو کیا دے گا، اور اللہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا۔ بہرحال ہر روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو خوشیاں ملتی ہیں۔ پہلی خوشی افطار کے وقت کی کہ روزہ پورا ہو گیا خیر سے، لیکن میرے دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے روزے خیر سے پورے کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے، سحری کھا کے قصدن فجر پڑھے بغیر سو جاتے، قصدن روزہ رکھنے کے بعد سارا دن سوتے رہتے، یا اگر سوتے نہیں ہیں جاگتے بھی ہیں تب بھی نمازوں میں۔ اب دیکھ لیں جو صورتحال نمازوں کی پہلے اور دوسرے روزے میں تھی، کیا وہ اب بھی اپنی مسجدوں میں ہیں؟ آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، میرے منہ میں خواہ کی بات کہتے ہوئے، ابھی اگر حکومت کہتے کہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے اور مسجدیں بند ہو رہی ہیں، تو یہی لوگ جو اطمینان سے پیر پر پیر رکھ کر مسجد میں گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ مسجد کے دروازوں پر پچھلے 2-3 سالوں کی طرح شور مچانا شروع کر دیں گے، مسجد کھلو میں انٹری دو۔ بعض مساجد کا تو یہ حال جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، 2-3 فلور سارے بھرے ہوئے، حتیٰ کہ سڑک پر نمازی آ گئے، جہاں نمازیں گھر سے لا رہے ہیں، چادریں گھر سے لا رہے ہیں، مسجد کے باہر سڑک پر چادر ڈال کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ 3-4 صفحے بھی پوری نہیں ہے، ابھی عید تک تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا،
وہی فجر کی نماز میں 7-8 نمازی رہ جائیں گے باسی والے دن. عید کے اگلے دن کو باسی کہتے ہیں نا، اس دن دیکھ لیجیے گا. عید کی فجر میں تو کافی پبلک ہوتی ہے، اس شوق میں کہ صف اول میں عید کی نماز پڑھے، لیکن اس کے اگلے دن ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ٹریلر ہوتا ہے. لہٰذا سخت الفاظ ہے، کہنے لگا ہوں، نہیں کہنا چاہیے، لیکن برساتی مینڈک نہ بنے، برساتی مینڈک نہ بنے. میرے لیے بھی یہ بات ہے، ہم سب کے لیے یہ بات ہے. برسات آئی اور مینڈک آ کے ٹڈر آنے لگے، برسات ختم ہوئی مینڈک بھی غائب ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے کہ آج ہمارا یہ حال نہیں ہے. رمضان آئے ہم نے بھی مسجدوں کو بھر دیا، اور رمضان گئے تو نمازی بھی غائب ہو گئے. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک جیسے ہم نے مسجدوں کو پہلے عشرے میں آباد رکھا تھا، پروردگار پورے رمضان بلکہ پورا سال بلکہ ساری زندگی مسجدوں کو اسی طریقے سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آخری جو مکھن ہوتا ہے نا رمضان کا، خلاصہ آخری مکھن بالکل نچوڑ جو ہوتا ہے وہ آخری عشرہ ہوتا ہے رمضان کا بالکل، اور اسی میں ہم غفلت برتتے ہیں، اسی میں ہم بازاروں میں اور شاپنگ میں گزار دیتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشیاں دی جاتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور ایک آخرت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بخشش فرماتے ہیں، لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. بعض روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت میں روزانہ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. روزانہ 10 لاکھ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بخشش کا نسخہ پا لیتے ہیں، بخشش کا اعلان مل جاتا ہے ان کو. اور ایک روایت کے مطابق کہ آخری رات میں، جو آخری رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے پورے مہینے اللہ تعالیٰ نے بخشش کی تھی. یعنی کہ روزانہ 10 لاکھ اور پھر آخر میں سب کا ایکول کر کے برابر. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ تو مزدوری ہے، کہ مزدور نے جب پورا مہینہ مزدوری کی تو اب اس کو چاہیے کہ آخر میں اپنی مزدوری لے لے. پورا مہینہ روزہ رکھا، پورے مہینے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، اور آخر میں جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا تو اپنے سائز کا جوتا ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے من پسند کلر کا کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے لینے کا ٹائم آیا تو ان چیزوں میں، ان غفلتوں میں وقت گزر رہا ہے. یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. خدا را اپنے رمضان کو، اپنے وقت کو قیمتی بنائے. رمضان کا آخری عشرہ تو اور زیادہ قیمتی ہے. پتہ ہے کتنا زیادہ قیمتی ہے آخری عشرہ؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے 20 دنوں میں کھانے سے روکا، پینے سے روکا، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے روکا، لیکن رات میں تو اجازت دے دی کہ بھئی افطاری سے لے کے سحری تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیوی کے قریب بھی جا سکتے ہو. لیکن آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میرا بندہ ساری دنیا سے کٹ کے میرے پاس آئے، اعتکاف میں بیٹھے، اور وہ بیوی، وہ میاں، وہ شوہر، وہ وائف، وہ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی جو بھی ہے، جو کم سے کم رات میں حلال ہو گئے تھے، اب یہ 10 دنوں کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیں، میرے ہی پاس آ جائے، میرا بندہ میرا ہی ہو جائے. وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے رات میں قریب آ سکتے تھے، جا سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ میرے بندے میرے خاطر ان 10 دنوں میں اس رشتے کو بھی چھوڑ دو، رات میں بھی چھوڑ دو. دن میں تو چھوڑ ہی رکھا ہے روزے کی وجہ سے، رات میں بھی ترک کر دو. ہم نے کیا کیا؟ ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے دوستو، ابھی بھی بہت کچھ، کیونکہ ہمارے پاس آخری عشرہ ہے جو ہر سال کرتے چلے آئے تھے، اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو افطار کروائے، ایک تو افطار کرنے کی جو فضیلت ہے یہ میں نے بیان کی، اور ایک افطار کروایا کسی کو، کوئی روزے دار تھا بیچارہ، اس کو افطار کروا دیا، پتہ ہے کیا ملتا اس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے سچے، سارے سچوں کے سچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا میں لگ جائیں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے، اور کیا چاہیے؟ اور ایک روایت کے اندر تو اسی روایت کے اندر اگلا لفظ یہ ہے کہ فرشتے اس بندے سے پھر شب قدر کی رات میں مصافحہ کرتے ہیں. کس سے؟ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا نہیں. یہ ساری باتیں یہ چھوڑ دیجیے کہ بڑے بڑے لوگ ان کو ملتی ہے سعادت ہے. مجھ کو اور آپ کو بھی مل جائیں گی، ہم جیسے نالائق کو بھی مل جائیں گی.
صرف کسی کو تھوڑی سی افطار کروا کے فرشتے مسافہ کر دیں گے۔ اچھا علماء نے یہ بھی ایک بات بتائی کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے نے مسافہ کیا ہے شب قدر کی رات میں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب عبادت کرتے کرتے، عبادت میں کھڑا ہوا تھا شب قدر کی رات میں، عبادت کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، عبادت کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھ سے آنسو آ جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے آنکھ میں آنسو آ جائے، سمجھ لو یہ وہ موقع ہے کہ فرشتے نے اس سے مسافہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے تو جس نے افطار کروایا ہے اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا، اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی کہ بھائی تجھے کم کر کے اس کو دے رہا، نہیں، اس کو روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو ملنا چاہیے، اس نے اس روزے دار کو افطار کروائی اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کروائی اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، یا کسی نے اگر کسی مجاہد کو جہاد کے لیے سامان وغیرہ دیا تو اس کو بھی جہاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے اس میں یہ فضیلت بیان فرمائی کہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس لائق ہے، کیونکہ ان کا جو معاملہ تھا صحابہ کرام کا وہاں پر روپے پیسے دولت کچھ نہیں تھا، حالات بڑے ناساز تھے، معیشت بہت زیادہ ڈاؤن تھی، صحابہ کرام تو بڑی مشکل سے ایک آدھ کھجور کھاتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے کسی کو افطار کروائیں بھر پیٹ۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم چاہو تو کسی کو ایک کھجور کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے، لسی کے ذریعے سے، پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے بھی اگر تم نے یہ کسی کو اتنا سا بھی دے دیا تو یہ بھی تمہارے لیے اتنی ہی فضیلت کی چیز ہے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے کوشش کریں، ابھی ہیں کچھ دن، ضرورت مندوں کو تلاش کریں، باقاعدہ افطار کی پلیٹ بنا کر کے اس ضرورت مند کے گھر دے کر کے خود آئیں، جیسے کہ کسی کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے نا۔ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کے سفیر حضرات جو ہیں سفرا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، صحت تندرستی دے، کہ یہ خود آ جاتے ہیں ہمارے دروازوں پر، لیکن زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ خود جا کر کے دے کر کے آؤ تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو اور تمہارا تکبر بھی ٹوٹے، تمہارا گھمنڈ بھی ٹوٹے۔ یہی کا یہی معاملہ اس کا بھی ہے افطاری کا، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھی ایسے ہی عمل ہونا چاہیے کہ ہم ضرورت مند کے دروازے پر نوک کر کے خود اس کو افطاری دے کر آئے ہیں، اس سے ہمیں کتنا اچھا فیل ہوگا۔ اس فیلنگ کو آپ یقین مانیے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، کتنا اچھا محسوس ہوگا اس سے۔ اور ویسے بھی بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غریب تو ہوتے ہیں لیکن بڑے خوددار ہوتے ہیں، کسی کے دروازے پر دستک دے کے خود کچھ نہیں مانگتے، لہذا یہ تو معاملہ ہے ہی ایسا کہ ہم خود آگے بڑھ کر کے اس کام کو کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے افطار کے متعلق چند ایک مسائل ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ایام بھی کم ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ ہیں، تو اگر فضائل اور مسائل کی الگ الگ نشستیں کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، رمضان بھی چلے جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں کم سے کم 25ویں 26ویں روزے سے پہلے اپنے اس کورس کو مکمل کرنا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے اور 2-4 دن چاند رات تک بھی اگر آپ کہیں گے کہ پڑھانا ہے تو انشاءاللہ پڑھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فی الحال ابھی ہمارے ذہن میں ٹارگیٹ یہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو مکمل کر لیا جائے کیونکہ کورس اب لمبا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مسجد میں افطار کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں افطار کر سکتے ہیں، البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد میں جب بھی کوئی شخص داخل ہو، کیونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا اس کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک شرط میں اجازت ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں کھانا پینا چاہتا ہو یا کوئی ایسا معاملہ بن جائے اس کو چاہیے اعتکاف کی نیت کر لے، تب اجازت ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مسجد میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی جاتے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے نا پہلے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں کھانے پینے سے پہلے، اگر ان کو مسجد کے، ویسے تو مسجد کا جو صحن وغیرہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے وہ زیادہ ضروری ہے، البتہ اس میں بھی مسجد کا جو بڑا دروازہ ہوتا ہے، جو مرکزی دروازہ ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور سے مسجد کے اندر لوگ اس وجہ سے افطار کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا گھر مسجدوں سے دور ہوتا ہے، دور ہونے کی وجہ سے اگر وہ گھر سے افطار کر کے آئیں گے تو بعض مرتبہ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے ان کو نماز نہیں ملتی ہے، ان کی ایک آدھ رکعت چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، لہٰذا وہ لوگ سوچتے ہیں چلو مسجد ہی میں چل کے افطار کر لیں گے تاکہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اس وجہ سے لوگ عام طور سے، یا وہ لوگ جو بیچارے اپنے گھر کاروبار کو، اپنے گھر وغیرہ کو چھوڑ کے کاروبار میں گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں گھر تو دور ہے
لا مسجد میں چلے گئے، مسجد میں افطاری کر لیں، تو اس وجہ سے اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس کا خیال رکھیں مسجد کی بے احترامی نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں پلیٹیں ایسی مسجد میں چھوڑ کر نہ آئیں، جیسے کہ ہماری جامع مسجد پرانی دلی کی، میرے یوں سمجھ لیجیے ایک طریقے گھر کے سامنے ہی ہے، اور جو مناظر میں نے وہاں دیکھے ہیں الامان والحفیظ، ہمیں تو 30-32 سال ہو گئے، آج تک ایک یا دو بار کے علاوہ جامع مسجد میں افطاری نہیں کی۔ وہ ایک دو مرتبہ بھی صرف اس وجہ سے کر لی کہ ہمارا کام تھا، اپنے ضروری کام سے وہاں تھے، ورنہ اپنے گھر پہ افطاری کرتے ہیں تسلی سے۔ اور جو حال وہاں ہم بناتے ہیں مسجد کا، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، کھجور کی گٹھلیاں کسی کے پیر میں چبھتی ہیں، کیلے کے چھلکے کسی کے پیر کے نہیں جاتا، وہ گڑ جاتا ہے۔ جامع مسجد کا حال جا کر کے دیکھ لیں مغرب کی نماز کے بعد، گھریلو خواتین بے پردہ وہاں جا رہی ہیں، پکنک اسپاٹ بنا رکھا ہے اس کو ہم نے، گھریلو خواتین ہیں جو باپردہ خواتین ہیں وہاں جا رہی ہیں اور بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردہ بیٹھتی ہیں، بے پردہ ہی بیٹھتی ہیں۔ بعض ہوتی ہیں باپردہ خواتین، باحیا خواتین، لیکن بعض مرتبہ وہ جو پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے گندگی الگ پھیلتی ہے۔ افطاری کا جو سامان ہم لوگ لے کر کے جاتے ہیں اس کے چھلکے، پیکنگ کے ڈبے، تھیلیاں، کھجور کی گٹھلیاں روزے داروں کے پیروں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں پتہ ہے ایک مصیبت یہ ہے کہ بعض مرتبہ پبلک بہت ہوتی ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، خواتین تو حالانکہ پیچھے ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ خواتین آدمیوں کے پاس آ جاتی ہیں نماز میں، بعض مرتبہ بچے کھو جاتے ہیں، اس کا اعلان الگ چل رہا ہوتا ہے، بھائی فلاں کا بچہ کھو گیا ہے، کسی کو ملے تو یہاں دے جائیں، فلاں کا بچہ ملا ہے، یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، کسی کا ہو تو یہاں سے آ کے لے جائیں۔ یہ اعلان تراویح تک چلتا رہتا ہے، اور پھر وہاں پہ سیلفیاں چل رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، پھر ان کو اسٹیٹس پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ تو جامع مسجد میں افطاری کرنے آتے ہیں۔ ایک مصیبت ہے، آخری بار مجھے لگتا ہے میں نے 2008 میں 7 میں افطاری کی تھی جامع مسجد کے اندر، 14 سال ہو گئے، آج تک نہیں گئے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو آس پاس کے جو اطراف کے علاقے ہیں، وزیر آباد، سیلم پور، شاہدرہ، لکشمی نگر، ان جگہوں سے آٹو کر کے یا گاڑی کر کے آتے ہیں، صرف اس شوق میں کہ جامع مسجد میں افطاری کریں گے۔ تو مسجد میں افطاری کرنا وہ ایک الگ مسئلہ رہا، اور جامع مسجد میں افطاری کرنا یہ الگ مسئلہ رہا۔ میرے خیال سے انتظامیہ کو یہ چیز ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ بچے بھی کھوتے ہیں، کراؤڈ بھی ہوتا ہے، عورتیں اور مرد ان دونوں کے جسم، اللہ حفاظت فرمائے، ان کے بازو، ان کے جسم، ان کے کندھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں کراؤڈ کی وجہ سے، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، ریل چل رہی ہوتی ہے، لوگ انسٹاگرام کی ریل بنا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہاں انتظامیہ کی طرف سے لکھ کر لگایا گیا ہے کہ یہاں ٹک ٹاک ریل بنانا منع ہے۔ ضرورت کیوں پڑی یہ لکھنے کی؟ کیونکہ ہم نے اس کا موقع دیا۔ خیر، ضرورت اس بات کی اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اچھا جی، ہمارے یہاں مؤذن صاحب نے غلطی سے سورج غروب ہونے سے پہلے سائرن بجا دیا اور اذان دے دی، اور ہم لوگوں نے بھی ان پر اعتماد کر کے روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں روزہ پورا ہو جائے گا؟ اس صورت میں روزہ پورا نہیں ہوگا بھائی، اس وجہ سے 1-2 منٹ تھوڑا رک جائیں، اتنی جلدی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب مؤذن صاحب کو روزہ لگ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا پتہ نہیں، لیکن بہرحال اب اس روزے کی قضا عید کے بعد رکھیں، کفارہ نہیں ہے، وہ کفارہ جو 60 روزوں والا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بس صرف ایک روزہ رکھ لیں۔ اور اس صورت میں کیونکہ آپ لوگوں نے عمل جان بوجھ کے بھی نہیں کیا، ان پر اعتماد کرتے اور ان پر اعتماد کر کے روزہ کھول دیا، اب گناہ گار بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں، چاہے وہ مؤذن ہو یا مسجد کی مینجمنٹ ہو، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مؤذن وغیرہ تو پھر بھی کچھ قرآن وغیرہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ مسجد کے اکثر ذمہ دار، جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں؟ ہاں الحمدللہ، بورڈ پر نام لکھا ہوا ہے بہت بڑھیا والا، ان سے پوچھ لیجئے مسجد کے آداب کتنے اور کیا کیا، ذرا بتائیے۔ بس کسی ایک مسجد کے ذمہ دار، مسجد کا جو ذمہ دار، اس کے سامنے نورانی قاعدہ رکھ دیجئے خالی، ایسے ہوں گے جو پڑھ لیں، لیکن اکثر کا حال دیکھ لیجئے گا، نورانی قاعدہ پورے اصول اور تجوید کے ساتھ شاید پورا نہ پڑھ سکے اول سے آخر تک، 2% تو مل جائیں گے آپ کو، اکثر کا حال بیکار ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ذمہ دار بناتے ہیں، پھر وہ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ یہ لوگ علماء کے پاس جائیں، علماء سے سیکھیں، ہاں بھائی افطاری اور سحری کے کیا مسائل ہیں، اور ٹائم کے اندر کتنا گیپ رکھنا چاہیے، احتیاط کہاں ہے، کیسے کرنا چاہیے، تاکہ ان کے مطابق عمل کر سکیں تو یہ غلطیاں نہ ہوں۔ سینکڑوں لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے، ہوتا بہت کم ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو افطار کروائی جا سکتی ہے؟ ہاں کروائی جا سکتی ہے،
زکوٰۃ سے آپ کچھ سامان وغیرہ خرید لیں افطاری کا اور وہ ان کو دے دیں ضرورت مندوں کو، کافی ہے، یہ زکوٰۃ ہی دے دیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہی دے دیں، آدمی کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے لیے خود خرید لیتا ہے۔ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ افطار کس چیز سے کی جائے، کھجور سے، چھوارے سے، پانی سے یا نمک سے؟ نمک کا تو لوگوں میں خواہ مخواہ چلا ہوا ہے، آج تک میں نے کسی کتاب میں کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ نمک سے بھی افطار کی جاتی ہے۔ بھائی دیکھو، اگر انسان کو میسر ہو تو وہ کھجور سے افطار کر لے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ چھوارا، سوکھی ہوئی کھجور ڈرائی فروٹ میں آ جاتی ہے، چھوارا، اس سے کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی تو مل ہی جائے گا، پانی سے افطار کر لے، اور اگر پانی بھی نہ ہو آدمی ایسی سچویشن میں کہ نہ کھجور ہے نہ پانی ہے، پھر جو چیز مل جائے اس سے افطار کر لے۔ نمک سے افطار کرنا یا اس کو ضروری سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ غلط ہے، کہیں بھی اس سے ثابت نہیں ہے۔ افطاری کی وجہ سے نماز میں دیر کرنا کیسا اور کتنی دیر کی جائے؟ افطاری کی وجہ سے نماز میں دیر کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، البتہ اتنی دیر نہیں کی جائے کہ آسمان کے ستارے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جائے، اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں افطاری کی وجہ سے امام صاحب 10 منٹ جماعت دیر سے کرواتے ہیں، لیکن ایک ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، نماز جلدی شروع ہونی چاہیے، اور وہ اکثر باجماعت نماز نہیں پڑھتے بلکہ جلدی سے روزہ کھلتے ہی اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہماری مسجد کا ماحول بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ بہت غلط ہے بھائی، بہت غلط ہے۔ اگر اس کو اکیلے نماز پڑھنی ہے، اس سے نا مسجد سے باہر جا کے پڑھو، مسجد کا ماحول خراب نہ کرو۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسجد کے اندر لوگ اس قسم کی باتیں کر کے ماحول خراب کرتے ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھنی ہے تو گھر پہ پڑھ لے، مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ماحول خراب کرنا ہے، اس کا اور کوئی جواب ہے ہی نہیں، سیدھا سرل جواب یہ ہے۔ اگر اتنی جلدی میں ہے، کام کی جلدی ہے، کسی چیز کی جلدی ہے، تو گھر پہ پڑھ لو بھائی، مسجد میں اس قسم کی باتیں نہ کریں لوگ۔ اور اگر مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو تمیز سے بیٹھے رہیں، پیار سے، ادب سے، اخلاق سے، اور 5-10 منٹ انتظار کریں، ذرا نمازیوں کا خیال کریں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بعض لوگ نمازی جو ہے نا وہ مسجد سے دور رہتے ہیں، یا ان کا گھر یا ان کے کاروبار یا ان کی دکان جو ہے نا مسجد سے تھوڑی دور ہوتی ہے، سارا دن کے بھوکے ہوتے ہیں، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ کھا کے افطار کر کے ذرا کچھ کھا کے تھوڑا سا کچھ پی کے پھر گھر سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں، دکان سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں، اس میں 2-4 منٹ ان کو ویسے بھی لگتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے اس درمیان میں کسی کو باتھ روم کی حاجت ہو جائے یا وضو کرنا پڑ جائے۔ لوگ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ان نمازیوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب بالکل صحیح کرتے ہیں، 10 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی شخص ایسی بات کرے تو پیار سے محبت سے ان کو فارغ کر دیں، مسجد کا ماحول خراب نہ کرنے دیں۔ ابھی یہ ایک کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بات سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، یاد رکھیے گا۔ جو کچھ مسجد کے اندر میں نے تجربے دیکھے، اس تجربے کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں، مسجد کے اندر سچویشن سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یا تو اس بھائی کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، میرے خیال سے جس طریقے سے وہ عمل کر رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ مسئلہ پتہ نہ ہو، اور اگر پتہ ہے اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر فتنہ پھیلانے کا موقع نہ دیا جائے مسجد کے اندر۔ کیا غیر مسلم کے دیے ہوئے پیسوں سے یا اس کے دیے ہوئے سامان سے افطاری کر سکتے ہیں؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور غیر مسلم جو ہے نا عام طور سے، کیونکہ غیر مسلم کا کیا ہے، وہ سود بھی کما لے، وہ حرام بھی کما لے، لیکن غیر مسلم مکلف نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے یہاں ہیں نا، سود نہیں لے سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیر مسلم کیونکہ ایمان والا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، لہذا غیر مسلم اگر چاہے وہ غلط بھی کماتا ہو، اس کی جو کمائی ہے وہ ان چیزوں سے، وہ ان زاویوں سے نہیں دیکھی جائے گی، اس کا بھیجا ہوا کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، لیکن تقویٰ اور متقی اور پرہیزگاری کی جو اس کا جو تقاضا ہے، تقوی کا تقاضا ہے، وہ یہ کہ نہ کھایا پیا جائے، اور اگر اس کی کمائی بھی ہمارے اصولوں کے مطابق ہو، جائز اور حلال ہو، پھر صورت کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا کسی غیر مسلم کو مسجد کے اندر لا کر افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھ لیں بھائی، فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کر لیں اس کام کو، ذرا مسجد میں آئے گا، مسجد سے، مسجد کے ماحول سے ہو سکتا ہے مانوس ہو اور افطاری وغیرہ کرے تو ہو سکتا ہے کل کلا کو آپ اس کو دعوت دے تو اس کا بھی دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، کر لیں۔ افطاری کی دعا کون سی ہے؟ افطاری کے متعلق 2 دعائیں ہیں، سب سے پہلے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، ایک تو یہ دعا ہے، اور ایک دوسری دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مؤذن صاحب روزہ کھولنے کے بعد پہلے اذان دیں یا پہلے افطاری کریں؟ ہمارے ہاں میری جو مسجد ہے نا وہاں پہ ہمارے مؤذن صاحب بیچارے کھجور منہ میں رکھتے اور اس کے بعد جو ہے وہ سائرن بجاتے، اور سائرن بجانے کے بعد کچھ گھر ایسے ہیں جو مسجد سے اتنی دور ہیں کہ ان تک سائرن کی آواز نہیں جاتی،
بیچارے ہمارے مؤذن صاحب پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کو فون کرتے ہیں، بھائی روزہ کھل گیا، روزہ کھول لو، بھائی روزہ کھل گیا، روزہ کھول لو۔ اس کے بعد پھر پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں۔ اور جب تک ان چیزوں سے فارغ ہو کے وہ افطاری کے دسترخوان پر آتے ہیں، دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مؤذن صاحب کا حق مار جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے مسجد میں روزہ کھولا تو یہ صورتحال میں نے دیکھی، میں نے تو پھر لوگوں کو بڑا جو ہے شرمندہ بھی کر دیا ایک طریقے سے۔ میں نے یار یہ اللہ کا بندہ اذان بھی دے رہا ہے، تم اس کا کچھ تو خیال کرو، ایک پلیٹ الگ بنا کے اس کے لیے الگ رکھ دو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایسے کون سے بھوکے ہو بھائی؟ وہ بھی تو بھوکا ہے نا، وہ بھی تو روزے دار تھے، وہ بھی تو بیچارے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا، خود اذان دے رہے ہیں، لوگوں کو فون کر رہے ہیں، اور تمہیں اتنا بھی خیال نہ ہوا۔ اس دن کے بعد سے تھوڑا سا جو ہے وہ لائٹ ہو گیا معاملہ ہماری مسجد میں، مؤذن صاحب کا تھوڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ اس صورت کے اندر یہ بنتا ہے کہ مؤذن کو یہ چاہیے کہ پہلے روزہ کھول کے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اس کے بعد پھر تسلی سے اذان دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ بعض جگہ تو کیا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب نے روزہ کھولتے ہی اذان دے دی، اب افطاری میں بیٹھ گئے، آرام سے 10 منٹ بعد جماعت ہو جائے گی، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور بعض جگہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مؤذن صاحب نے صرف روزہ کھول دیا اور اذان بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں ہوا، روزہ کھول کے افطاری کرنے بیٹھ گئے، اور جب 10 منٹ گزر جائیں گے فوراً اذان ہوگی، اذان کے فوراً ہاتھ کے ہاتھ نماز ہو جائے گی۔ دونوں شکلیں جس پر چاہے عمل کر سکتے ہیں۔ 10 سال یا اس سے کم کی عمر کے بچے کا روزہ رکھوانا کیسا ہے؟ بچہ اگر صحت مند ہو اور روزہ پورا کر سکتا ہو تو اس کا روزہ رکھوا لے، لیکن اگر بچہ کمزور ہو، اس کی طبیعت خراب ہونے کا یا خدا نخواستہ کوئی معاملہ بگڑنے کا اندیشہ ہو، اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہ رکھوائیں۔ کمزور بچہ ہو تو ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس کی صحت ایسی ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، شوق آ رہا ہے، اس کو کیا کریں۔ اگر ڈاکٹر اجازت دیتا ہے اور اس کی صحت بھی جو اس قابل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ بچنا چاہیے اس سے۔ بہرحال افطاری کے فضائل اور مسائل دونوں چیزیں الحمدللہ یہ پوری ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل سے دیکھتے ہیں کس موضوع پر بات ہوگی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔